بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہائسکول کلاس۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، آپ کو دارالحکم اسکول ہوم اسکولنگ آن لائن پروجیکٹ کی طرف سے آج اردو کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم نظم لا الہ الا اللہ کے اشعار کی تشریح پڑھ رہے تھے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح ہم نے پڑھی۔ آج دوسرے لیکچر میں ہمارے پاس شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح ہے۔ اس کے لیے وائٹ بورڈ پہ تشریح لکھی ہے، وائٹ بورڈ کی طرف آئیں جی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس شعر نمبر 3 ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تشریح کی طرف آئیں۔ تشریح میں ڈاکٹر علامہ اقبال تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو نے اپنی توحید پرستی، جذبہ ایمانی، انصاف پسندی، امن پسندی اور حق گوئی کا سودا نا انصافی، حرص، لالچ اور مغرب کی کھوکھلی تہذیب سے کر لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف خسارے کا سودا ہے۔ اے انسان، تو دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو گیا ہے؟ ارے نادان، اس دنیا کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور نہ اس کا کسی نفع و نقصان سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ مقصود۔ تیسرے شعر کی طرف آ جائیں۔ تیسرا شعر ہمارے پاس چوتھا شعر ہمارے پاس، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ تشریح میں آئیں۔ علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی چیزیں، مثلاً مال و دولت، بیوی بچے، رشتہ داری اور سامان آرائش، جن کی خاطر تم نے اللہ کی ذات سے منہ موڑ لیا ہے، یہ سب بے حقیقت اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب ہمارے وہم و گمان کے تراشے ہوئے بت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہستی ہے۔ اس لیے ہمیں کلمہ توحید کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، ان دو اشعار کے اندر بھی ہمیں وہی مفہوم مل رہا ہے جو پہلے دو اشعار کے اندر علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ ہمیں مادی اور مادی چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ایک تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں کلمہ کی صدا کو بلند کرنے کی ایک تلقین کرتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب بنا سکیں۔ پیارے بچوں، یہ تشریح میں نے یہاں بھی لکھ دی ہے، آپ کو پہلے بھی لکھوائی گئی ہے، آپ کے پاس موجود بھی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس میں سے جو آسان لگتا ہے، جو آپ کے مفہوم کے مطابق، آپ کے تخیل میں جو بات آپ کو صحیح نظر آتی ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ مزید اس میں کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہو تو آپ نے اس کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ بس